السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اردو میں یہ پڑھیں گے کہ آخری حرف جو ہے اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ آخر کا حرف موقوف کہتے ہیں وقف کرنا جہاں پہ، اور اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، جیسے الف مد آ، میم ساکن آم، میم کو آدھا میم پڑھیں گے آم، ٹھیک ہے۔ ساکن سے مراد یہ ہے کہ آدھا پڑھنا، کسی بھی حرف کو آدھا پڑھنا۔ آم لفظ اگر میم زبر ما ہے تو بنے گا آما، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے آم، دال الف دا میم ساکن دام، را الف زبر را میم ساکن رام۔ جیسے میں نے آپ کو حروف مدہ بتائے تھے عربی کے اندر، تو وہی حروف مدہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو حروف مدہ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو اس کا تقریباً 70% جو اردو ہے وہ ٹھیک پڑھنے میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ الف کی نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، جیسے را الف زبر را، یہ دیکھیں یہاں پہ را ہے، لیکن ہم یہاں پہ اردو کے اندر ہم را پڑھیں گے، لیکن اس کی زبر زیر پیش کو نہیں پڑھیں گے، را الف را پڑھیں گے، را الف را۔ عربی کے اندر ہم اس کی زبر بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را الف را میم ساکن رام، دال الف دا لام دال، الف مد آ جیم ساکن آج، الف مد آ گاف ساکن گا آگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مدہ بالالف ہے۔ حروف مدہ بالواو ایسے ہی ہوتا ہے، جو جیسے واو آ جاتا ہے لیکن واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہونی چاہیے، جیسے یہاں پہ اگر الف جگہ پہ واو ہوتا تو رو پڑھنا تھا، را وا پہ شروع میم ساکن روم۔ تو یا بھی ہوتا ہے لیکن یا سے پہلے زیر ہونی چاہیے، جیسے را کے نیچے زیر لگا دیں، را یا زیر ری میم ساکن ریم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ ڈال الف ڈال لام ساکن ڈال، ڈالا ڈالا نہیں پڑھیں گے، اس کو غلط ہو جائے گا، ڈال، دال الف دا غین ساکن داغ، واو الف وا ہا ساکن واہ، راہ راو رائے، یہ واو ہے، ٹھیک ہے۔ را الف را واو ساکن راو، واو ساکن سے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر حمزہ بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات اس کے اوپر حمزہ بھی لکھا جاتا ہے، راو واو، ٹھیک ہے۔ را الف را حمزہ بڑی یہ رائے، اس کے اوپر بڑی یہ کے اوپر حمزہ بھی آ سکتا ہے، رائے، یا بڑی یہ بھی لکھ سکتے ہیں، رائے قطرے۔ یہ بڑی یہ جو ہے جب ایسی آئے گی تو بڑی یہ کا اردو کے اندر تو استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر یا ری آئے گا یا را آئے گا، را الف را را یا زیر ری، لیکن یہ اردو کے اندر ری بھی آ سکتا ہے اور رائے رے بھی آ سکتا ہے، رے، ٹھیک ہے، رے قطرے۔ تو ایسے الف زبر آ دال الف دا نون ساکن اذان، اظہار، دوات، آواز، آزاد، آرام، ٹھیک ہے۔ مد والے حرف کو ہم نے 2 حرکت کے برابر پڑھنا ہوتا ہے، عربی کے اندر اس کو 3 حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح دال الف دا دال یا زیر دی دادی، یہ دیکھو دونوں 2 حرکت کے برابر پڑھے جا رہے ہیں، دادی، آم دو، دال واؤ دو، او درزی، ایزار دے، یہ ایزار ہے، ٹھیک ہے۔ واو الف وا ہا ساکن واہ، روزن را واو رو۔ کسی بھی لفظ کو پڑھنے کے لیے اگر ان کے اندر حروف مدہ آتا ہے، کوئی بھی حروف مدہ بالالف، حروف مدہ بالیا، حروف مدہ بالیا، تو اس کو پریارٹی دی جائے گی، اس کو پہلے پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ یہ دونوں حرفوں کو پہلے پڑھ لیا جائے گا، روزن، واہ، یہ دیکھو اس کے اندر الف ہے، اس کو واہ ہا کو بعد میں، اسی طرح دال کو چھوڑ دیں گے، واؤ کو ہم، واؤ کے ساتھ الف ہے، ہم نے الف کو پریارٹی دینی ہے، اس کو 2 نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو دال کو علیحدہ کر دیں گے، واؤ الف وا پڑھیں گے علیحدہ، کیونکہ واؤ کے ساتھ الف ہے، یہ حروف مدہ ہے۔ دال کو علیحدہ کر دیں گے، دا وا ت، دال زبردہ وا دال واؤ الف وا
تے ساکن دوات دی وہ داغ اڑا دو ذرا دال ڈال رام دوڑا راون ڈرا. یہ دیکھو یہاں پہ ڈارا بھی پڑھ سکتے تھے لیکن ہم اس کو ڈال کو علیحدہ کر دیں گے, را کو علیحدہ پڑھیں گے. ڈرا را کو زیادہ لمبا پڑھیں گے. ڈرا. اب آذان الف کو علیحدہ کر دیا, دار الف زا کو پڑھا ہم نے. از نہیں پڑھا ہم نے. کیوں از نہیں پڑھنا؟ دال کے ساتھ الف آ گیا, اس کے لیے اس کو الف کو دال کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. آذان دو دال واؤ دو. اسی طرح آخر کا حرف موقوف, اس کے اندر بھی یہی ہے, را واپ شروع میم ساکن روم روس. یہ حروف مدہ بالواو آ گیا. دور روز زور روک. اس کو روک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ روک تو اردو میں نہیں ہے, روک ہی ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو روک پڑھیں گے. ڈول دوڑ ڈور بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوڑ. یہ دو جو ہے نا, دو ایک ہوتا ہے دوڑ, ایک دوڑ ہوتا ہے, ایک دوڑ ہوتا ہے. دوڑ جو ہے یہ حروف لین ہے, دوڑ. ٹھیک ہے, دال واؤ سے پہلے زبر آ جائے. دوڑ زردوز وزن. یہ دیکھیں اس میں وزن بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ زا ساکن ہے تو آخری اور تو آٹومیٹک ساکن ہو جائے گا, تو ہم یہ بھی ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر سکون ہے, تو اس کو پڑھیں گے وزن زرد درد درز رزق بھی پڑھ سکتے ہیں, رزق, لیکن نہیں رزق پڑھیں گے, رزق, کیونکہ ہم نے را کو زا کے ساتھ ملانا ہے. رزق کیونکہ زا کے اوپر سکون ہے, جس کے اوپر سکون ہوتا ہے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی تھا آج کا ہمارا سبق. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آپ کا ایگزام جو ہے وہ اسی منتھ میں ہو رہا ہے انشاءاللہ آخر میں, تو آپ تیاری جاری رکھیں. کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو پیپر کے اندر تو انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور آپ کا جو شہادہ ہے انشاءاللہ ریڈی کیا جائے گا. بعض ساتھیوں کو انعامات بھی دیے جاتے تھے یہاں پہ جب ہم اسکول کے اندر مدارس میں پڑھایا کرتے تھے, تو جو حضرات فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس آتے تھے ان کو مختلف قسم کے انعامات بھی دیے جاتے تھے. تو کیونکہ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن کر دیا گیا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آپ کا شہادہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بذریعہ واٹس ایپ انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا, جس کا آپ کسی بھی جگہ سے جا کے پرنٹ نکلوا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.